ہمارے عہد جدید کے دانشور علماء حق کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. علماء حق تو علماء حق کہلاتے اس لیے ہیں کہ وہ حق کی پیروی کرتے ہیں. ان کا علم، ان کی محنت، ان کی کاوش، ان کا ورع تقویٰ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ حق پر قائم رہیں اور دوسروں کو حق بتائیں. ان کے علاوہ یہ ایک جدید طبقہ جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتا ہے وہ بڑی بحثیں کرتا ہے. مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہو گیا. کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کی حکومت پہ اعتراض تھا؟ ہرگز نہیں. آپ کسی تاریخ سے ثابت نہیں کر سکتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت امیر معاویہ کے گورنر ہونے پہ اعتراض تھا؟ ہرگز نہیں. آپ کہیں سے ثابت نہیں کر سکتے. اختلاف کیا تھا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو باغیوں نے شہید کر دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے وارث تھے. وہ فرماتے تھے کہ شرعی طور پر 1200 یا کم و بیش جتنے باغی تھے سب واجب القتل ہیں، سب کو قتل کیا جائے کہ امیر المومنین کے قاتل سب ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ قتل کے بدلے ایک وہ بندہ قتل کیا جائے گا جس کی ضرب سے حضرت عثمان شہید ہوئے. باقی گروہ کو مختلف سزائیں دی جا سکتی ہیں، قید کیا جا سکتا ہے، لیکن سب کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ایک شرعی مسئلہ تھا، اختلاف اس پہ تھا. درمیان میں وہ لوگ بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں گھسنے کی کوشش ان لوگوں نے بھی کی جو قاتلان عثمان تھے. اختلاف بڑا. دونوں فریق میدان میں آ گئے. رات کو سوتے ہوئے قاتلان عثمان نے سازش کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پہ حملہ کر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے فرمایا مقابلہ نہ کرو، آگے سے قرآن بلند کرو کہ قرآن پر فیصلہ ہوگا، تلوار سے نہیں ہوگا. چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے قرآن بلند کر لیے کہ بھائی فیصلہ قرآن پر ہوگا، تلوار پر نہیں. 3 صحابہ کبار کو ثالث بنایا گیا اور ان کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بحال رکھا. جنگ نہیں ہوئی، وہ جڑب ضرور ہوئی جو انہوں نے حملہ کرایا. جب قرآن پر فیصلہ ہو گیا تو وہ قاتلان عثمان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھی خلاف ہو گئے اور انہوں نے کہا الحکم ان الحکم الا للہ. قرآن کریم کی آیت ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہوتا ہے. انہوں نے حکم اور ثالث بنائے، لہذا وہ گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کریم کے اتنا خلاف ہو گیا کہ انہوں نے کفر کا فتویٰ حضرت علی پہ ٹھوک دیا. چنانچہ وہ گروہ خارجی کہلایا. یہ پہلے لوگ تھے جو خارجی کہلائے اور پھر ان کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جنگیں ہوئیں، حضرت علی نے ان کی سرکوبی کی. تو یہاں سے ایک طبقہ وجود میں آیا جو آج بھی خارجی کہلاتا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو قاتلان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. وہ جو ثالث بنے انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ دے دیا. حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی. حضرت علی امیر المومنین تھے، حضرت امیر معاویہ ان کے گورنر تھے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کی قائم مقام امیر المومنین حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا.
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے اور حضرت امیر معاویہ ان کے تابع ان کے گورنر تھے۔ یہ جو اختلاف امت پیدا ہوا اس وقت، اس کی وجہ سے فتوحات اسلامی رک چکی تھی۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت میں اسلامی سرحدوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ کچھ 6 مہینے کے قریب حضرت حسن رضی اللہ عنہ امیر المومنین رہے، پھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں، میرے بس کا نہیں، آپ یہ سارا بوجھ اٹھائیے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی۔ اگر ان میں دشمنی تھی یا اختلاف تھا تو اتنا بڑا ایثار حضرت حسن نے کیوں کیا؟ اور اس پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ میں نے امت کے 2 طبقوں میں صلح کی وہ بنیاد رکھی ہے کہ پھر سب کو یکجا کر دیا ہے، اور واقعی بجا طور پر انہیں حق پہنچتا۔ تو یہ قانون فطرت اللہ نے بتایا کہ مومنین بھی انسان ہیں، ان کے بشری تقاضے بھی ہیں۔ بڑا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، گھروں میں بھی ہو سکتا ہے، 2 بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، باپ اور اس کے بیٹوں میں بھی ہو سکتا ہے، میاں اور بیوی میں بھی ہو سکتا ہے، برادری اور رشتہ داری میں بھی ہو سکتا ہے، امور سلطنت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اختلاف کا ہونا ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کا علاج اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہے کہ اصلحوا بینہما، ایک فریق ایک طرف ہے، دوسرا دوسری طرف ہے، 2 فریق اختلاف میں مبتلا ہیں، تو جو باقی مومنین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائیں۔ اور صلح کیسے ہوگی؟ دونوں کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کی بات مانی جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ صلح ہوگی قرآن کے حکم پر، صلح ہوگی سنت محمد الرسول اللہ پر، دونوں کو اپنا مطالبہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ جمع ہونا ہوگا۔ دونوں نے تسلیم کر لی، جھگڑا ختم ہو گیا۔ ایک فریق تسلیم کرتا ہے، ایک نہیں کرتا۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ایک تسلیم کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں اپنی بات منواؤں گا، تو پھر باقی امت کو حکم ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر باقی امت اس کے خلاف جہاد کرے گی، شمشیر بکف ہو کر اس سے بات منوائے گی۔ دشمنی پھر بھی نہیں ہوگی، اسے قتل کرنا، اسے ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے۔ جنگ میں اگر مارا جاتا ہے کوئی وہ الگ بات ہے، لیکن محض قتل عام کے لیے جنگ نہیں ہوگی۔ اسے اس بات سے روکنے کے لیے جہاد ہوگا کہ تمہیں اللہ و اللہ کے رسول کی بات ماننا پڑے گی۔ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو زیادتی کرتے اس کے خلاف جہاد ہوگا، حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور تب تک ہوگا کہ وہ بھی اللہ کی بات ماننے پہ تیار ہو جائے۔ فَإِنْ فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اگر وہ بھی بات قبول کر لے تو جنگ ختم ہو جائے گی، بھائی بھائی ہو جائیں گے، نفرت نہیں رہے گی، غصہ نہیں رہے گا، پھر انصاف پر، عدل پر صلح ہوگی۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر ان کی صلح۔ عدل کیا ہے؟ عدل وہ طریقہ ہے جو اللہ نے انسانی معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے عطا فرمایا۔ عدل قرآن ہے، عدل سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کی صلح عدل کے مطابق کرائی جائے، اور ہمیشہ وَأَقْسِطُوا، ہمیشہ انصاف پر قائم رہو۔